یہ پاکستان پینل کوڈ کا چیپٹر نمبر 16A ہے، اور اس کا جو منی چیپٹر ہے وہ ہے ریپ کے بارے میں، کیونکہ چیپٹر نمبر جو 16A ہے اس میں ملٹیپل سب چیپٹرز ہیں، اور یہ جو ہے یہ ریپ کے بارے میں ہے۔ اس میں اس چیپٹر میں ہم نے دیکھا کہ 375 میں ریپ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد 375A میں ہم نے یہ دیکھا کہ گینگ ریپ کیا ہوتی ہے، اس کی پنشمنٹ کیا ہے، اینڈ سملرلی 376 میں ہم نے جو 375 سیکشن ہے اس کی جو پنشمنٹ ہے، پنشمنٹ فار ریپ، اس کی پنشمنٹ بھی دیکھی۔ اب دیکھیں جو سیکشن نمبر 376A ہے یہ ایک انٹرسٹنگ اینڈ ڈفرینٹ سیناری بتاتا ہے، اور یہ بات کرتا ہے ڈسکلوجر آف آئیڈینٹی آف وکٹم آف ریپ، کہ ریپ کا اگر وکٹم ہے اس کی آئیڈینٹی کو اگر ڈسکلوز کیا جائے تو پھر کیا کرمنل لائبلٹی ارائز ہوتی ہیں۔ یعنی اصل میں کوشچن یہ ہے کہ جب ریپ پروف ہو جائے اور اکیوزڈ کو سزا مل جائے تو پھر پارلیمنٹ کو آئیڈینٹی ڈسکلوجر کو الگ اوفنس بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں جو ریپ کا وکٹم ہوتا ہے اس کو صرف اوفنس سے نقصان نہیں ہوتا، اوفنس سے تو نقصان لازمی بات ہے، ہوتا ہے اس کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے دوسرا جو نقصان ہوتا ہے وہ سیکنڈری وکٹمائزیشنز ہوتی ہیں، اور یہ جو سیکنڈری وکٹمائزیشنز ہوتی ہیں یہ کیسے ہوتی ہیں؟ یہ سوسائٹی کی طرف سے ہوتی ہیں۔ سوسائٹی کی طرف سے کیسے ہوتی ہیں کہ دیکھیں اگر میڈیا اس کا نام پبلش کر دیں، یا سوشل میڈیا پر اس کے فوٹوز وائرل ہو جائیں، یا ایڈریس اس کا ڈسکلوز ہو جائے، فیملی آئیڈینٹی ڈسکلوز ہو جائے، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ یہ جو وکٹم ہوتا ہے لوگ اس کو سٹیگمٹائز کرتے ہیں، انسٹیڈ آف سپورٹنگ وکٹم وہ اسی کو یعنی سٹیگمٹائز مینز اس کو شرمندگی کا احساس دلاتا ہے، اور اکثر جو وکٹمز ہوتے ہیں پرٹیکولرلی ریپ بیسز میں ان کو سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو سیکشن ہے یہ آپ یہاں پہ اس کا ریفرنس دیکھ سکتے ہیں، یہ اوریجنل پینل کوڈ کا پارٹ نہیں ہے، بلکہ جو نیو انسرشن ہے 2016 میں یہ انسرٹ کیا گیا ہے، جو کرمنل امینڈمنٹ ریپ ایکٹ کی امینڈمنٹ نہیں ہے۔ بعد میں پھر جو 2021 کا ایکٹ ہے اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل ایکٹ، اس میں اس کا جو پروسیجر ہے، پروسیجرل جو آئیڈینٹی ہے اس کی پروٹیکشن کو مزید افسدیل بنایا۔ انشاءاللہ اس لیکچر کے بعد ہم جو اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل ایکٹ 2021 ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یعنی یہ جو سیکشن ہے اس کی انسرشن کا مطلب یہ ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ رائٹ ٹو پرائیویسی اینڈ ڈگنیٹی کی پروٹیکشن کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے کنسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل نمبر 14 ہے اگر اس کو ہم دیکھیں تو وہ بھی ہیومن ڈگنیٹی کی بات کرتا ہے۔ یہ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل نمبر 14 ہے، یہ انوائلیبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین کی بات کرتا ہے۔ مین سے مراد مرد نہیں ہے، مینز تمام ہیومن بینگ، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، خواجہ سرا ہو، جس ایج کی۔ تو یہ اس کا جو 41 ہے یہ کہتے ہیں کہ the dignity of man and subject law the privacy of whom shall be inviolable۔ جو یہ بات کرتا ہے inviolability of dignity of men۔ جو سیکشن نمبر 376A ہیں یہ بھی اسی رائٹ کی پروٹیکشن کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا مقصد یہ جو وکٹم ہوتا ہے اس کو ڈبل وکٹمائزیشن سے بچانا بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایک بار تو ملزم نے زیادتی اس کے ساتھ کی ہے، ایک تو یہ ہے، اور دوسری بات پھر معاشرہ جو ہے اس کو بدنام بھی کرتا ہے، حالانکہ مجمور بھی وہ ہوتا ہے، وکٹم بھی وہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی معاشرہ جو ہے اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ حالانکہ ہمیں ہمدردی جو ریپ کے وکٹم ہیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن یہ ہماری جو پیٹریارکل سوسائٹی ہے اس کا یہ بلیف ہے، لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے۔ اس کی وجہ سے اگر آپ اس لیکچر کو دیکھ رہے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ اپنے آپ کو انالائز بھی کر سکتے ہیں کہ ہمیں وکٹمز کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، نہ کہ ان کو بلیم کرنا چاہیے یا ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا جو مقصد ہے اس سیکشن کا وہ یہ ہے کہ یہ کرائم رپورٹنگ کو انکریج کرتا ہے، کیونکہ جب وکٹم کو قانون کی طرف سے یہ گارنٹی ملتی ہے کہ اس کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ڈسکلوز نہیں کی جائے گی، انانیمس رکھی جائے گی، تو پھر جو مظلوم لوگ ہیں، جو وکٹمز ہیں، وہ بنا کسی ڈر کے کورٹس میں بھی جا سکتے ہیں اور پولیس کے سامنے بھی جا سکتے ہیں۔ ادروائز آپ کو پتہ ہے
کہ ریپ کے کیسز میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو وکٹمز ہوتے تھے اس طرح کے کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے تھے، یا اگر ہوتے بھی تھے تو بہت مائنوٹ نمبر میں ہوتے تھے. سو اب اس کا ٹیکسٹ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہو ایور پرنٹس آر پبلشز. اب پرنٹس کہاں پہ ہو سکتا ہے؟ جیسے پرنٹ میڈیا ہے جہاں اس میں اخبار شامل ہیں، رسالے شامل ہیں، کتابیں شامل ہیں، یا جو الیکٹرانک ڈیجیٹل میڈیا ہے جیسے ٹی وی چینلز ہو گئے، یوٹیوب چینلز ہو گئے، فیس بک کے پوسٹ ہو گئی، واٹس ایپ گروپ ہو گئی، یا اس میں کوئی ادر بھی پلیٹ فارمز سارے شامل ہیں اگر وہاں کوئی اس کو پرنٹ یا پبلش کرتا ہے. یعنی یہ جو کو ایور ہے اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی عام سٹیزن بھی ہو سکتا ہے، کوئی جرنلسٹ، یوٹیوبر، بلاگر، یا کوئی ٹی وی چینل، نیوز پیپر، کوئی بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. اور جو پرنٹ ہے اس میں جو فزیکل پبلیکیشنز ہوتی ہیں جیسے میگزینس وغیرہ یہ آتی ہیں، اور جو پبلشز ہیں اس کا سکوپ جو ہے نا یہ وائڈ ہے، کیونکہ آج کل یہ ڈیجیٹل زمانہ ہے تو اس میں تو پبلش کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ اب کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر اس کو وہ کر دو. یعنی لا جو ہے وہ ٹیکنالوجی نیوٹرل ورڈ ہی یوز کرتا ہے. اب کون سی چیز پرنٹ اور پبلش کی بات ہو رہی ہے؟ نیم، یعنی اگر وکٹم کا نام ہے، نام کسی نے پبلش یا پرنٹ کر دیا، یا اینی میٹر. اب دیکھیں جب بھی کسی پروویژن میں اینی کا ورڈ آتا ہے نا تو یہ انٹینشنلی جو لیجسلیچر ہے وہ اس فریز کو، اس ٹرم کو، اس کی جو میننگ ہے اس کو اوپن چھوڑتی ہے کہ اس میں یعنی کوئی بھی چیز آ سکتی ہے. یعنی یہ وائڈ ٹرم ہے. سو اس میں صرف نام ضروری نہیں ہے. فار ایگزامپل نام تو یہاں پہ مینشن ہے، اس میں کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ اس میں ایڈریس آ سکتا ہے وکٹم کا. فار ایگزامپل اگر کوئی اس کا سی نمبر بتا دے، یا ایڈریس بتا دے، یا اس کے اسکول کا نام بتا دے، یا اس کی جو فوٹو ہے وہ لیک کر دے، یا اس کے جو فادر نیم ہے اس کو لیک کر دے، جس سے جو وکٹم ہے اس کی آئیڈینٹی اگر ڈیلیٹ ہو سکتی ہے تو وہ پھر کس میں آئے گا؟ اینی میٹر میں آئے گا. کیونکہ آگے یہ لکھا ہے نا which may make known identity of the victim، جس سے جو وکٹم کی آئیڈینٹی ہے وہ ڈسکلوز ہو سکتی ہے یا نون ہو سکتی ہے. سو آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگینسٹ ہوم این offense انڈر سیکشنز 354A، 376، 376A، 377 اینڈ 376B از alleged. اب دیکھیں یہاں پہ یہ ملٹیپل اوفینسز کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ اگر ہم ٹائٹل کو دیکھیں تو صرف یہاں پہ یہ ریپ نہیں ہے، یہاں پہ ایٹسیٹرا بھی لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ صرف ریپ جو سیکشن نمبر 376 ہے وہ نہیں ہے، بلکہ ادر اوفینسز جو ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈ ہیں. سو اب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو اوفینسز ہیں یہ کیا ہیں. تو اس کو ہم آلریڈی یہ جو 354 ہیں، 376 ہیں، اس کو ہم 376 یہ جو سیکشنز ہیں اس کو ہم آلریڈی کور کر چکے ہیں، لیکن اگین اس سیکشنز کے لیے ہم اس کو ایک بار ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. سو یہ سیکشن نمبر 354A ہی پاکستان پینل کوڈ کا یہ بات کرتا ہے assault a use of criminal force to woman and stripping her of her clothes. یعنی اگر کسی وومن کی کپڑے کھینچے جائیں یا اتارے جائیں، اور اس صورت میں کہ اس کو ننگا کیا گیا ہو، اس کو ایکسپوز کر دیا جائے پبلک ویو کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ اوفینس ہے، یہ سیکشن نمبر 354 ہے. سو اس کنڈیشن میں یعنی اگر کوئی وومن ہے وکٹم، یہاں پہ جو وکٹم ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ صرف یعنی وکٹم وومن ہے 354A میں، کیونکہ ہم نے یہاں پہ دیکھا 354A میں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ who ever assault or uses criminal force to any woman. ادروائز جو باقی سیکشنز ہوتے ہیں وہاں پہ تو پرسن لکھا ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی بھی پرسن آ سکتا ہے، چاہے وجہ سرا ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو. لیکن جو سیکشن نمبر 354A ہے یہ پرٹیکولرلی وومن کے سے ریلیٹڈ ہے. تو اگر وکٹم وومن ہے اور اس کے کپڑے پاڑے گئے ہیں، اس کو ننگا کر کے پبلک کے سامنے اس کو ڈسکلوز کر دیا گیا ہے اس حالت میں، اور اس عورت کی جو آئیڈینٹی ہے اگر اس کو ڈسکلوز کر دیا جائے، یعنی پرنٹ کر دی جائے یا پبلش کر دی جائے. اور پھر اس کے بعد جو دوسرا سیکشن ہے وہ 376 ہے. 376 کو آلریڈی آپ دیکھ چکے ہوں کہ جو سیکشن 376 میں کیا ہے؟ گینگ ریپ، اگر پنشمنٹ فار ریپ ہے.
اگر کسی کے ساتھ ریپ کمٹ کیا گیا ہو، اور ریپ یہاں پہ وومن نہیں لکھا ہوا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے ریپ کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ a person is said to commit rape if a اب یہاں پہ یہ جو پرسن ہے اس کی جو ایکسپلینیشن ہے یہ یہاں پہ دی گئی ہے ایکسپلینیشن نمبر 3 میں، کہ اس سیکشن میں جو پرسن ہے وہ میل، فیمیل اور ٹرانسجنڈر ہو سکتے ہیں. یعنی اس میں وکٹم اور افینڈر دونوں جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، میل، فیمیل اور ٹرانسجنڈر ہو سکتے ہیں. جیسے سیکشن نمبر 354 میں ہم نے دیکھا نا کہ وکٹم کا وومن ہونا یہاں پہ ضروری ہے. اور دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے، وہ سیکشن نمبر 376 ہے، یعنی ریپ ہے. اور پھر یہ ہے 376A، اور آگے کہہ رہے ہیں کہ سیکشن نمبر 376A. اب آپ کہیں گے کہ سیکشن نمبر 376A میں 376A کا ذکر کیوں ہے؟ یعنی اگر کوئی ایسا وکٹم ہے جس کی ایک دفعہ پہلے جو ڈسکلوجر ہے آئیڈینٹی، یعنی وہ ڈسکلوز ہو چکی ہو، لیک ہو چکی ہو، اس کو دوبارہ یا مزید اس کی جو کنٹینیوسلی ہے اس کو روکنے کے لیے یہ جو سیکشن یہاں پہ دیا ہے نا 376A، اس وجہ سے دیا ہے. یعنی اس کی اگزامپل ہم اس طرح لے سکتے ہیں، یہ جو 376A یہاں پہ منشن ہے کہ فار ایگزامپل ایک وکٹم ہے اے، اس کے ساتھ ریپ کمٹ ہوا، ٹھیک ہے، اور پروف بھی ہو گیا، اس کو پنشمنٹ بھی مل گئی کنوکٹ کو. اب ایک جو لوکل اخبار ہے اس نے، یا جو فیس گروپ کا کوئی پیج ہے اس نے فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ جو وکٹم ہے اس کا نام جو ہے اس نے نام اور تصویر چھاپ کی. اب یہاں پہ جو جس نے بھی چھاپی ہے، چاہے وہ نیوز پیپر ہے یا چاہے کوئی وہ فیس بک پیج ہے، تو انہوں نے کیا کون سا آفینس کمٹ کر لیا، انہوں نے 376A کمٹ کیا ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وکٹم کی آئیڈینٹی کو ڈسکلوز کر دیا جائے. اب یہ جو اے ہے یہ 376 کا بھی وکٹم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ساتھ وہ ہو چکا ہے، ریپ کمٹ ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ انہوں نے اس کی آئیڈینٹی ڈسکلوز کی ہے تو یہ 376A کا بھی وکٹم بن گئے ہیں. اب اس کے بعد اگر کوئی، یہ فرسٹ لیک ہے، اس کے بعد اگر سیکنڈ لیک ہوتی ہے، فار ایگزامپل اب کوئی ٹی چینل ہے وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ یہ جو فیس بک پیج ہے یا یوٹیوب چینل ہے جس نے بھی آئیڈینٹی فرسٹ ٹائم اس کی ڈسکلوز کی ہے، وہ خبر اٹھا کے ٹی وی چینل یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں جی اس چھوٹی سی اخبار نے یا چینل نے فلاں نامی جو لڑکا ہے یہ لڑکی ہے، کیونکہ ریپ صرف لڑکی کے اگینسٹ کمٹ نہیں ہو سکتا نا، وہ لڑکے اور جیسے کسی کے اگینسٹ بھی کمٹ ہو سکتا ہے، اس کی تصویر لیک کر گئی ہے. تو یہ اب یہاں پہ یہ جو ٹی وی چینل ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ اس وکٹم کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو دوبارہ پورے ملک میں ڈسکلوز کر رہا ہے. سو اس وجہ سے اس سیکشن کے اندر اس سیکشن کا دوبارہ سے ذکر ہے، کیونکہ اگر اس سیکشن کا ذکر نہ ہوتا تو پھر جو پرپیٹریٹرز ہیں، جو ٹی وی چینلز ہیں یا اس طرح کے اور جو لوگ ہیں پرنٹ میڈیا کے یا ڈیجیٹل میڈیا کے، تو وہ یہ پلی لے سکتے تھے کورٹ میں کہ بھئی ہم نے تو وکٹم کی آئیڈینٹی لیک نہیں کی، ہم نے تو اس وکٹم کی آئیڈینٹی دکھائی ہے جس کے خلاف آئیڈینٹی لیک کرنے جو 376A ہے اس کا جرم واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ جو 376A کے کمیشن کا آفینس ہوگا وہ کس کے اوپر ہوگا، اگر کوئی پیج ہے، کوئی یوٹیوب چینل ہے، ٹھیک ہے، ان کے اگینسٹ ہوگا. تو اس طرح یہ جو لوپ ہولز ہیں لیجسلیچر ان کو بند کرتا ہے. یعنی اگر کوئی دوسری بار بھی لیک کرتا ہے تو ان کے اوپر بھی سیکشن نمبر 376 کا ایف آئی آر جو ہے وہ کٹے گی. اور پھر اس کے بعد ہے سیکشن نمبر 377 اینڈ 377B، اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے، بٹ فار دا سیک آف دس سیکشن ہم اس کو صرف ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. سو یہ سیکشن نمبر 377 ہے، یہ ان نیچرل اوفینسز کی بات کرتے ہیں کہ who voluntarily has carnal intercourse against the order of the nature with any man, woman or animal، تو اس کو کہتے ہیں ان نیچرل اوفینس. اور پھر جو دوسرا ہے وہ ہے سیکچوئل ابیوز، سیکشن 377A سیکچوئل ابیوز کی ڈیفینیشن بتاتا ہے. اور یہ جو 377B ہے یہاں پہ ذکر ہے 377B کا. تو یہ 377B ہے کہ جو سیکچوئل ابیوز کمٹ کرے گا، ٹھیک ہے، اس کی پھر پنشمنٹ بتائی جا رہی ہے. اور سیکچوئل ابیوز کیا ہے اس کی ڈیٹیل ڈیفینیشن 377A بتا رہا ہے.
سو اگر کسی کے اگینسٹ 354 اے کمٹ کیا جائے، 376 کمٹ کیا جائے، 376 اے، 377، 377 بی، اگر وکٹم اس کیٹیگریز میں فال کرتے ہیں اور ان کی آئیڈینٹی ڈسکلوز ہو جائے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ از alleged or found to have been committed. تو اب یہاں پہ دو ٹرمز ہیں، ایک یہ ہے alleged، دوسرا ہے found to have been committed. یعنی اگر وکٹم ان کیٹیگریز میں فال کرتا ہے اور وہ alleged ہیں، alleged سے کیا مطلب ہے کہ اگر accused ابھی کنوکٹ نہیں ہوا، صرف اس کے اوپر ایلیگیشن لگی ہے، جو offender ہے، ٹھیک ہے، ان سیکشنز کے انڈر اگر اس کے اوپر ایلیگیشنز لگی ہیں تو بالکل یعنی کیس کی انیشیل سٹیج کے اوپر جو انویسٹیگیشن سٹیج ہیں، اس سٹیج کے اوپر جو پروٹیکشنز ہیں وہ وکٹم کی آئیڈینٹی کے لیے اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. یا فاؤنڈ ٹو ہیو بین کمیٹڈ، یعنی اگر کنوکشنز اس کو مل چکی ہیں جو اوفینڈر ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل انویسٹیگیشن میں بھی پروٹیکشنز پرووائڈ کرتے ہیں جیسے یہاں پہ ایلیج لکھا ہوا ہے، ٹرائل میں بھی یا کنوکشن کے بعد بھی. کیونکہ کنوکشن اس میں اس وجہ سے آ سکتی ہے کیونکہ کنوکشن تو تب ملے گی نا جب ایک بار پتہ چل جائے گا، فاؤنڈ ہو جائے گا کہ ہاں جو اوفینڈر ہے اس نے ان میں سے کوئی offense جو ہے وہ کمٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. جب فاؤنڈ ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا تو پھر وہ کون سی سٹیج ہوتی ہے؟ کنوکشن. یعنی انیشیل سے لے کر اینڈ تک ہر جو سٹیج ہے وہاں پہ جو وکٹم کی آئیڈینٹی ہے اس کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے. اور وکٹم کن کیسز میں ہوگا؟ یہ کچھ پرٹیکولر کیسز ہیں جن میں وکٹم کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کی جا رہی. اوکے، سو آگے پنشمنٹ کلاس ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی وکٹم کی آئیڈینٹی کو ڈسکلوز کرتا ہے تو ان کی جو پنشمنٹ ہوگی یہ شل بھی ہے، obligatory پنشمنٹ ہے with imprisonment of either description for a term جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں 3 ایئر تک، پلس اس کے اوپر فائن بھی لازمی لگے گا کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اینڈ اور لگا ہوا ہے شل، تو یہ obligatory فائن ہے. اب یہ جو امپریزنمنٹ ہے یہ ٹائپ آف پنشمنٹ ہے، یہ ہمیں پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن نمبر 53 ہے وہ بتاتا ہے، اور یہ ادھر ڈسکرپشن کا ذکر بھی وہیں پہ ہے. سو اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ سیکشن نمبر 53 ہے، چیپٹر نمبر 3، یہ لسٹ آف پنشمنٹ دیتا ہے اور وہاں پہ ذکر کس چیز کا تھا؟ امپریزنمنٹ کا. یہ امپریزنمنٹ فار لائف ہے، یہ امپریزنمنٹ ہے. تو یہ 8 نمبر والی جو پنشمنٹ ہے، لاء کہتے ہیں کہ امپریزنمنٹ 2 ٹائپ کی ہوتی ہے، سمپل امپریزنمنٹ اور ویگرس امپریزنمنٹ. جب ایدر ڈسکرپشن لکھا ہوتا ہے جیسے اس کیس میں لکھا ہوا ہے یہاں پہ ایدر ڈسکرپشن، جس سے مراد یہ ہے کہ یہ کورٹ کے ڈسکریشن کے اوپر ہے کہ وہ چاہے تو سمپل امپریزنمنٹ دے، چاہے تو ریگرس امپریزنمنٹ دے. جو میں یعنی ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں وہ امپریزنمنٹ 3 سال تک، یعنی یہ 3 ایئر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ میکسیمم ٹائم لمٹ ہے، منیمم ٹائم لمٹ نہیں ہے. منیمم تو اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، 1 سال بھی ہو سکتی ہیں، 6 مہینے بھی ہو سکتی ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فائن ہے وہ بھی لازمی لگے گا. اب اس کے بعد یہ اس کا سب سیکشن 2 ہے، یہ ایکسیپشن کلاس ہے. یہ بتاتا ہے کہ نتھنگ ان سب سیکشن 1، سب سیکشن 1 یہ ہے ایکسٹینڈس ٹو اینی پرنٹنگ اور پبلیکیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی ایکسیپشنز ہیں جہاں پہ وکٹم کی آئیڈینٹی ان کیسز میں بھی ڈسکلوز ہو سکتی ہے اور وہ آفینس میں بھی نہیں آئے گا. تو وہ اب ہم ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے کیسز ہیں جہاں وکٹم کی آئیڈینٹی اگر ڈسکلوز ہو جائے ان کیسز میں لیکن پھر بھی لا ان کو آفینس نہیں مانتا. سو نمبر 1 ہے if it is by or under order and writing of officer in charge of the police station or police officer making investigations into such offense acting in good faith for the purposes of such investigations. So یہ کہتے ہیں کہ اگر وکٹم کی آئیڈینٹی by or under order and writing of officer in charge of the police stations or police officer جو making investigations، جو investigations کرتا ہے. So order in writing سے کیا مراد ہے کہ یہاں پہ اگر زبانی اجازت دی جائے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، یعنی اورل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ ہونا کیا چاہیے کہ جو ایس ایچ او ہوں، یعنی جو آفیسر انچارج ہوتا ہے یا جو جے آئی ٹی ہوتی ہیں، جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہوتی ہیں، اس کا اگر کوئی پولیس آفیسر ہیں، کوئی آئی او ہیں جو انویسٹیگیشن کرتا ہے، کیونکہ جو آفیسر انویسٹیگیشن کمٹ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں آئی او یعنی انویسٹیگیشن آفیسر. تو اس کا باقاعدہ
جو اسٹیمپ ہے یا سائن ہے، جو سائن ہے یا اسٹیمپ ہیں، دونوں وہ ضروری ہیں۔ سو آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹو سچ اوفینس ایکٹنگ ان گڈ فیتھ۔ اب یہ گڈ فیتھ کا کنسیپٹ یہاں پہ امپورٹنٹ ہے، فار دا پرپزز آف سچ انویسٹیگیشن، یعنی اس وکٹم کی جو آئیڈینٹی ڈسکلوز ہو رہی ہے، پرنٹ یا پبلش ہو رہی ہے، وہ کس مقصد کے لیے ہو رہی ہے؟ وہ ہو رہی ہے انویسٹیگیشن کے پرپز کے لیے، اور کس طرح ہونی چاہیے؟ وہ گڈ فیتھ میں ہونی چاہیے۔ اب یہ گڈ فیتھ کا کنسیپٹ ہے، اس کو بھی پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن نمبر 32 ڈیفائن کرتا ہے کہ نتھنگ از سیڈ ٹو بی ڈن اور بلیوڈ ان گڈ فیتھ وچ از ڈن اور بلیوڈ وداؤٹ ڈیو کیئر اینڈ اٹینشن، یعنی اگر گڈ فیتھ میں کوئی چیز کی جاتی ہے تو وہاں پہ جو ڈیو کیئر اور اٹینشن ہے اس کا خیال لازمی رکھا جاتا ہے۔ اگر ڈیو کیئر اور اٹینشن نہ رکھی جائے تو پھر وہ گڈ فیتھ نہیں ہوتا۔ سو یہ جو انویسٹیگیشن کے پرپز کے لیے وکٹم کی آئیڈینٹی ڈسکلوز کی جاتی ہے وہ لازمی ہے کہ رائٹنگ میں ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر جو آفیسر انچارج ہیں، اے سی ایچ او ہیں یا جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں، ان کے اسٹیمپ اینڈ سائن ضروری ہوتے ہیں۔ کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشنس کے مقصد کے لیے آئیڈینٹی ڈسکلوز کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک 10 سال کا بچہ ہے، 10 ایئر کا، اس کے ساتھ ان نیچرل آفینس ہو جاتا ہے، سیکشن نمبر 377B کمٹ ہو جاتا ہے، اور ملزم کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو، جو بچہ ہے اس کو مار کے بھاگ جاتے ہیں۔ اب جو پولیس ہوتی ہے وہ بچی کی تصویر اور جو آئیڈینٹی ہے اس کو باقاعدہ ایک ریٹن نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے شہر کے جو چیک پوسٹ ہوتے ہیں اس میں وہاں پہ وہ لگا لیتے ہیں، یا جو خفیہ پولیس ہوتی ہیں وہ چینلز پر ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں تاکہ اس کی جو وٹنسز ہیں یا جو ملزم ہیں ان کو پکڑا جا سکیں۔ چونکہ آئی یو نے اگر آئی یو یہ کام کرتا ہے تو کس مقصد کے لیے کرتا ہے؟ انویسٹیگیشن کے لیے کرتا ہے اور ریٹن آرڈر کے تحت کرتا ہے، سو اس لیے اس کے اوپر جو سیکشن نمبر 376A ہے وہ نہیں لگے گا۔ اب سیکنڈ ایکسیپشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے بی، یہ کہتے ہیں کہ بائی اور انڈر آرڈر آف دا کورٹ، یعنی اگر کورٹ کے آرڈر ہیں، جیسے جو ریپ کے کیسز ہوتے ہیں وہ اسپیشل اینٹی ریپ کورٹس یا ہائی کورٹس میں اگر کیے جائیں تو کیونکہ ابھی ان کے لیے اسپیشل کورس بنائے گئے ہیں سیکشن 2021 امینڈمنٹ کے بعد، سو اگر اسپیشل کورٹس ہوں یعنی اینٹی ریپ کورٹس ہوں یا ہائی کورٹس ہوں یا کوئی بھی ریلیونٹ کورٹ ہو، اگر رپورٹ کسی ایسی لیگل وجہ سے فار ایگزامپل ڈی این اے پروفائلنگ کا کراس میچ کرنے کے لیے اگر وہ باقاعدہ آرڈر دیتے ہیں کہ اس ریکارڈ کو شائع کیا جائے، یعنی جو وکٹم ہے اس کی آئیڈینٹی کو شائع کیا جائے، تو پھر وہ کورٹ آرڈر میڈیا یا پولیس کے لیے ایبسلیوٹ شیلڈ بن جاتا ہے، اور اس صورت میں اس کی جو پرنٹنگ ہوتی ہیں یا پبلشز ہوتی ہیں وہ کیا ہوگی؟ وہ 376A کے انڈر نہیں آئے گی، چاہے میڈیا اس کو پبلش کرے یا پولیس اس کو پبلش یا پرنٹ کرے۔ اور جو تھرڈ شیلڈ ہے وہ ہے بائی اور ود اتھرائزیشن ان رائٹنگ آف دا وکٹم، اگر وکٹم خود اپنی رائٹنگ میں اتھرائزیشن دے دے تو پھر اس صورت میں بھی اگر کوئی اس کو پرنٹ کرے یا پبلش کرے اس کی جو آئیڈینٹی ہے وکٹم کی وہ اس کے اوپر بھی 376A نہیں لگے گا۔ اور اس کی اس کیس میں جو وکٹم ہے اس کا ایڈلٹ ہونا ضروری ہے اور اس کا سین ہونا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ سمجھ سکتا ہو وہ یہ جو بھی یہ کر رہا ہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جو ان سیکشنز کے اندر جو بھی وکٹمز ہوتے ہیں یا کوئی بھی اوپنس ہوتا ہے اس کے بعد یوزولی وکٹمز جو ہوتے ہیں وہ ایکٹیوسٹ کے طور پہ سامنے آنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام اور کہانی پوری دنیا کو سامنے آئے تاکہ معاشرے میں اویئرنیس پیدا ہو اور ملزم کے اوپر پریشر بھی بلڈ ہو، ٹھیک ہے۔ سو اگر وکٹم خود رائٹنگ میں اتھرائزیشن دے تو پھر اس صورت میں اگر کوئی ٹی وی چینل یا نیوز پیپر اس وکٹم کا اگر کوئی انٹرویو ہے اس کو شائع کرتا ہے یا وکٹم کی لیکن ضروری چیز کیا ہے کہ اگر ان کے پاس وکٹم کی سائن ریٹن پرمیشن ہیں تو پھر ان پر کوئی جو پینل لائبلٹی ہے وہ ارائز نہیں ہوگی۔ سو جو فورتھ ون ہے یہ کہتے ہیں کہ بائی ود دا اتھرائزیشن ان رائٹنگ آف نیچرل اور لیگل گارڈین آف دا وکٹم ویئر دا وکٹم از ڈیڈ یا مائنر ہو یا وہ کیا ہو انساؤنڈ مائنڈ کا کو، جیسے یہاں پہ ہم نے کہا نا کہ وکٹم کا ایڈلٹ ہونا ضروری ہے، اگر وہ ایڈلٹ نہیں ہے تو پھر وہ اس کلاس کے انڈر آ جائے گا۔
تو اگر ایڈلٹ ہے تو وہ تو خود رائٹنگ میتھرائزیشن دے سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ وربل کا ذکر نہیں ہے، وربل ناٹ الاؤڈ ہے. اور اگر وہ ڈیڈ ہے، مائنر ہے، تو انساؤنڈ مائنڈ کیا ہے، تو پھر اس کی جو نیچرل یا لیگل گارڈین ہوتے ہیں ان کی رائٹنگ میں ادرائزیشن جو ہے اگر موجود ہو، اور پھر اس کے بعد وکٹم کی آئیڈینٹی کو اگر پبلش پرنٹ کر دیا جائے تو اس کے اوپر کوئی جو لائبلٹی ہے کرمنل وہ رائز نہیں ہوگی. اب اس میں دو قسم کے گارڈینس کی بات ہوئی ہے، نیچرل گارڈینس لازمی بات ہے، اس میں ماں باپ آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو لیگل گارڈین ہیں یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو کورٹ ان کے لیے مقرر کرتا ہے. اور پھر اوکے بعد میں یہ لاسٹ میں ایکسپلینیشن ہے. یہ ایکسپلینیشن کہتی ہے کہ پرنٹنگ اور پبلیکیشن آف ججمنٹ آف اینی ہائی کورٹ، دا فیڈرل شریعت کورٹ اور the Supreme Court in law journals doesn't amount to an offense within the meaning of this section. کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پرنٹنگ یا پبلیکیشن یعنی جو ہائی کورٹ یا فیڈرل شریعت کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہیں اگر اپنے ججمنٹس میں جو ججمنٹ وہ دیتے ہیں اس میں تو لازمی بات ہے وکٹم کی پوری ڈیٹیلز ہوتی ہے نا، تو اگر ان کو لا جرنلز میں پبلش کیا جائے گا، جو ججمنٹس ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ججمنٹس جو جرنلس ہیں جیسے پی ایل ڈی ہیں، پی سی آر ایل جے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں اور بھی بہت سارے ہیں. تو اگر ان میں جو کیس لاز ہوتے ہیں وہ پبلش ہوتے رہتے ہیں، تو اگر ان میں پبلش ہوں گے تو یہ ڈزنٹ اماؤنٹ ٹو این offense within the meaning of the section، تو وہ offense کے انڈر نہیں آتے. دیکھیں یہ پاکستان لا سائٹ ہے، سو اس میں اگر ہم فار ایگزامپل 376 لکھتے ہیں، کیونکہ 376 بھی ایک offense تھا، اس کو ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ابھی ہمارے پاس بہت سارے کیس لاز جو ہے وہ اوپن ہو گئے. یہ یہاں پہ یہ جو جرنل نیم ہے یہ SCMR ہے جرنل کا نام، اور اس کے علاوہ یہ ملٹیپل یہ ڈفرینٹ کیسز ہیں. یہ مقصود علی کا کیس ہے ورسز اسٹیٹ، اور یہ سیمار میں پبلش ہوا ہے، یہ حسن خان ورسز اسٹیٹ ہے 2024 کا کیس ہے، اور یہ PLD میں پبلش ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو دیکھیں اب یہاں پہ اگر آپ اس کو اوپن کرتے ہو نا، اس کو دیکھتے ہو تو اس میں جو وکٹمز ہیں ان کی پوری ڈیٹیلز دی گئی ہوتی ہیں. اس کو آپ PDF میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ نیا کیس ہے، یہ بھی PLD میں پبلش ہوا ہے. تو اگر یہ اوفنس ہوتا، کیونکہ یہ بھی تو پرنٹنگ ہے نا، اگر یہ بھی اوفنس ہوتا تو پھر یہ جو نالج پرپس کے لیے یا ججمنٹ جو پبلش ہوتے ہیں تو پھر یہ بہت مشکل ہو جاتا، کیونکہ اس طرح تو پھر کیسز کی جو ریکارڈز ہیں وہ بھی مینٹین رکھنا مشکل ہو جاتا. سو اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پبلیکیشن پرپس کے لیے جو کورٹس ہیں وہ جرنلز میں ان کو پبلش کرتی ہیں تو پھر وہ اس سے ان کے اوپر سیکشن 376A جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگا. سو یہ تو ہے سیکشن نمبر 376A. یہ منی چیپٹر ریپ کور ہو گیا ہے. لیکن اب یہ جو ریپ کا پروسیجر ہوتا ہے، چونکہ 2021 میں اس کے لیے ایک نیا ایکٹ بنایا گیا ہے، تو اس کے انڈر اس کے لیے جو اسپیشل اینٹی ریپ کورٹس ہیں وہ بھی اسٹیبلش کیے گئے ہیں. تو اس کا جو فریم ورک ہوگا، اس کا جو پروسیجر ہوگا وہ کیسے ہوگا، اس کے لیے ہم یہ جو ایکٹ ہے 2021 اینٹی ریپ ایکٹ، اس کو ہم دیکھیں گے. سو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو دیکھیں، تاکہ آپ کو جو سبسٹانٹیو لا ہیں اور جو پروسیجرل لا ہیں ان دونوں سے آپ ان کو دونوں کو انالائز کر سکیں، آپ پروسیجر کا بھی پتہ ہو اور سبسٹانٹیو لا کا بھی پتہ ہو. سو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں. اگر اس لیکچر کے حوالے سے آپ کا کوئی کوسچن ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کی کوئی سجیشنز ہیں ویڈیوز کے امپرومنٹ کے حوالے سے تو وہ بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں. تھینک یو.